تمام صوبائی قرآن بورڈ جو ہیں اس سے اس کی تائید حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کا وہ نسخہ جو کہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ بہتر ہوگا، متفقہ علیہ ہوگا اور مستند ہوگا عربی اور ترجمے کے حوالے سے، اسے پھر ہر ضلع، تحصیل اور ہر لیول پہ، جس لیول پہ بھی اس کی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ تمام صوبائی حکومتیں اور مرکزی مذہبی امور کی وزارت جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمے کے حوالے سے بھی اور عربی کے حوالے سے بھی ہے جو ہے اس کا مستند ہونا جو ہے وہ کسی شک و شبے سے جو ہے وہ بالا تر ہو، اور اگر کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی رخنہ ڈالنے کی یا اس میں کوئی تصرف کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف جو ہے تادیبی جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بدقسمتی ہے اور انتہائی جو ہے وہ یعنی قابل گرفت اور افسوسناک عمل ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ وہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی ایسا پراپیگنڈا قرآن پاک کے ترجمے کو اپنی جو ہے وہ غلط روش کے مطابق جو ہے وہ ڈھال کے بات کرنے کا، اپنے الفاظ کو بیچ میں شامل کرنے کا، حالانکہ یہ بہت ہی کبھی جو ہے وہ عمل ہے اور اس کی شاید معافی جو ہے دین اور دنیا دونوں میں نہیں ہے، لیکن بعض لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہیں وہ اس معاملے میں بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ متعلقہ جو ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے، پی ٹی اے ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ وزارت مذہبی امور کی کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے اس عمل کو بھی چیک کریں اور کوشش کریں کہ یہ عمل جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ختم ہو یا کم سے کم ہو۔ تو میں اب مفتی صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دوست اور بھائی جیسے ہمارے سرپرستی کرنے والے وزیر داخلہ صاحب، انہوں نے جو بیان آپ کے سامنے فرمایا، اس حوالے سے بات وہی ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے، قرآنی حکم ہے، اور اسی کی تعمیل کے لیے ہماری ایک کمیٹی اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر بنی ہوئی ہے۔ ہماری وزارت پہلے سے لگی ہوئی ہے اس کام میں اور کام کر رہے تھے، لیکن ایک بہت حساس معاملہ ہے، اور چونکہ واقعتاً لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنا فرض پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے رانا صاحب کا جو کلیدی کردار ہے الحمدللہ اس میں بہت سنجیدہ ہے، میں اسی حوالے سے بھی ان کا شکر گزار ہوں۔ تو ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری پوری وزارت، اور آج جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے، مختلف محکمے تھے، تمام صوبے تھے، ہم نے اس اجلاس میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ حصہ لیا، سب نے عزم بھی کیا اور ہدایات بھی ہم نے مرکز کی طرف سے بھی ہے، رانا صاحب نے بھی یہ ہدایت دی کہ اس حوالے سے کوئی کوتاہی ہم برداشت نہیں کریں گے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ داری تو اللہ نے لیا ہے، لیکن جو یہ گستاخی کرتے ہیں وہ سزا کے بھی مستوجب ہوں گے۔ یہ عدالتی فیصلہ ہے اور اس عدالتی فیصلے کو عملی جامہ پہنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا کے جو غیر ذمہ داری کا بعض لوگ مظاہرہ کرتے ہیں ان کو بھی ہم متنبہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ انتہائی گھناؤنا کام ہے، اور اس حوالے سے جو کچھ کوتاہی اس فیصلے کے حوالے سے بعض لوگوں سے اگر سستی ہوئی ہے تو اس کو بھی متنبہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح آسان معاملہ نہیں ہے، پوری امت اس حوالے سے حساس ہے اور یہ ہم کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے، وزارت کی ذمہ داری بھی ہے، حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، اور اسی کو انشاءاللہ پورا کر کے دم لیں گے۔ اور اس مسئلے پہ ہم سیاست نہیں کرتے، یہ ہماری دینی فریضہ ہے، ایک فرض ہے، اس کو ہم نبھانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کو جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے اور عدالت نے ان کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے چناب نگر میں، بعض لوگوں نے جو زیادتی کی ہے، تو خواہ قیدیانی ہو خواہ جو بھی ہو، وہ بہرحال عدالتی فیصلے کے حوالے سے جو ذمہ دار ٹھہرائے ہیں ان کو سزا دینا،
یہ حکومتوں کی فرض ہے۔ تو تمام صوبائی حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور یہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ عبدالشکور کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے اور تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر ہماری اس بات کو پوری دنیا کو پہنچاتے ہیں۔ رانا صاحب، قرآن کی عربک ورژن ہے، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی اور لوگ پڑھتے ہیں اس کو اپنے، لیکن سرکاری سطح پر اگر آپ اس کا ترجمہ پبلش کرتے ہیں تو آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ترجمہ جو ہے ایکسیپٹڈ ہے سب کو؟ کیوں پاکستان ملٹی مسالک کا ایک بلکہ دنیا میں ہے، اور ہر مسلک کا ترجمہ اس لحاظ سے اپنا ہے۔ اگر سرکاری سطح پر کسی ایک ترجمے کو آپ لا کے اور یہ کہیں گے کہ یہ سب کو ایکسیپٹڈ ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں مفتی عبدالشکور صاحب خود عالم دین ہیں، اور ان کی جو ہے وہ اس وقت سربراہی میں یا ان کی وزارت میں جو ہے یہ سارا معاملہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک ہے ترجمہ، ایک ہے تفسیر، تشریح۔ اور بھی پریشانی دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ ترجمے میں تو متفقہ علیہ ترجمے موجود ہیں، کیونکہ الفاظ جو ہیں ان کے معنی میں آپ زیادہ جو ہے نا وہ کوئی ڈسٹنس پیدا نہیں کر سکتے۔ جس پر تمام حضرت ہے، میں بتاتا ہوں جی، حضرت رانا صاحب نے جو بات کی ٹھیک ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے مسالک ہے ان تمام مسالک کے متفقہ بورڈز ہے، ان کے تنظیمات ہے، اور ان سب تنظیمات کی ہم نے یہاں باقاعدہ میٹنگ کی ہے، وزارت تعلیم نے بھی میٹنگ کی ہے، اور سب کی دستخط سے جو متفقہ ترجمہ ہے ان سب کا ہے، کسی ایک مسلک کا نہیں ہے۔ اس میں دیوبندی، بریلوی، اور اس میں اہل تشیع، اہل حدیث، یعنی جتنے بھی ہے۔ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ نیا ترجمہ آئے گا۔ میں بتاتا ہوں، جو ترجمہ پہلے سے ہو چکا ہے اس پر اتفاق ہو چکا ہے، اب کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ترجمہ ان تمام کا شریک ہے۔ مطلب اب تو جس کا یعنی اس پر دستخط ہوا ہے، یہ تو اب کسی کا نہیں ہے۔ ہم اسی حوالے سے اختلاف پیدا کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں کرتے، یہ اتفاق ہوا ہے اس پر۔ یعنی سن لیں، دیکھیں یہ ایک معاملہ جو ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے اوپن جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ شاید مناسب نہ ہو۔ دیکھیں، ان تمام مسالک کے جید علماء کو بٹھا کے ایک ترجمے پہ اتفاق کیا گیا ہے۔ اس اتفاق کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہ ترجمہ جو ہے جس کے اوپر اتفاق ہے وہ موجود ہے۔ اب اس کو ہم جو ہے وہ تمام صوبوں میں جو قرآن بورڈ ہے اس کو بھیج رہے ہیں۔ قرآن بورڈ جو ہے وہ وہاں پہ اس ترجمے کو دیکھ کے وہ اس کی تائید کریں گے۔ جب وہ تائید حاصل ہو جائے گی تو وہ پھر یعنی اس اعتراض سے بھی بالا تر ہو جائے گا کہ ایک ترجمہ جو متفقہ طور پہ جس کے اوپر ایگری کیا گیا، اب اس کے بعد چاروں صوبوں کے جو قرآن بورڈ ہیں اور قرآن بورڈز میں علماء اکرامی ہیں، وہ جب اس کی تائید کریں گے، اس کے بعد پھر اس ترجمے کو ہم جو ہے وہ یعنی آگے ہر ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور اس سے نیچے سطح پہ جو ہے نا اس ترجمے کو جو ہے اس نسخے کو جو ہے وہ تقسیم کرایا جائے گا۔ اور اس سے جو یہ تھوڑا بہت ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ جی کسی جگہ پہ یا کوئی کوشش ایک ہوئی ہے ترجمے کو غلط کرنے کی، تو اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا ہے، ان لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے، تاکہ اس قسم کی ان فیوچر کو کوشش جو ہے اس کا کلاکمہ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ جی، جیسے آپ نے کافی اس کی وضاحت کر دی ہے جی ناظرین کی، کیونکہ یہ معاملہ اس لیے بھی حساس ہے کہ ترجمہ اور قرآن پاک اس کی تو سیم چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں، لیکن تشریحات اپنے انداز میں کی جاتی ہیں، اس تشریح کے اوپر پرابلم زیادہ بنتے ہیں۔ اس تشریحات میں بھی کیا کوئی گائیڈ لائن دی جائیں گی یا نہیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ میں لنک کروں گا، کل ایک خط آیا ہے مسلم، اس کے علاوہ آپ کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں۔ سامنے آئے ہیں اس میں RTO کے آفس کو منظم کی ویڈیو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور ویڈیو کا موبائل استعمال ہوا
पूरे उसमें असिस्टेंस लेकिन वो नहीं, उसके ऊपर हम इंक्वायरी कर रहे हैं और अभी तक जो रिपोर्ट मिली है जो आईजी साहब हैं वो चूँकि यहाँ है, इस हवाले से देख लें कि क्या किरदार है, यानी किस तरह से वो ड्रामा कर रहा है पिछले 1.5 महीने से 2 महीनों से, और उसके बाद उसका किरदार देखें कि ख़ुद उसका कितना घटिया किरदार है जो उसने तोशा खाने के हवाले से किया है। वहाँ से पूरा तोशा खाना लेके इसने जो है वो बेच दिया है। और दूसरी तरफ कि ये जो है जिस वक्त ये काम कर रहा था, जिस वक्त ये चोर और डाकू और अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनवा रहा था, उसी वक्त ये काम कर रहा था। यानी ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि बदबख्त है वो इंसान जो काम वो किसी को तो मना करे, किसी पे इल्ज़ाम लगाए और ख़ुद करे। तो ये एक बदबख्त इंसान है और क्लेम कर रहा है कि मुझे कौम जो है वो लीडर के तौर पे तस्लीम करे। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की जानब से जो इसको एक्सपोज़ किया गया है तोशा खाना में भी, और उसके बाद अल कादर ट्रस्ट, अब अलग अल कादर ट्रस्ट के नाम जो लगी है अपना प्रॉपर्टी, एक अपना प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से, उसकी तकरीबन 5-6 अरब रुपया मालियत है, और उस ट्रस्ट के 2 ही ट्रस्टी हैं, एक खुद हैं और एक बुशरा बेगम है। तो आप मुझे बताएं कि वो किस चक्कर में लगी जी इनके नाम पे। 240 कनाल जो है वो फरा गोगी के नाम लगी है। ये तकरीबन 7-8 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, बाकायदा रजिस्ट्री है, इंतकाल है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये हमारे नाम पे नहीं है। कोई कंसिडरेशन नहीं पे की मासवाई इसके कि वो 50 अरब रुपया जो वो अपना यूके में सरेंडर हुआ था और वो आना था पाकिस्तान के ख़जाने में, उसको इन्होंने जनाब उसके अकाउंट में मुंतकिल करवा दिया और अपना हिस्सा जो है ये वसूल कर लिया। अब आप देखें कि इन्होंने एक JIT बनाई है, वो JIT जो है उसकी सरबराही जो है वो ग़ुलाम मोहम्मद डोगर जो है ना वो कर रहा है। आप मुझे बताएं कि ग़ुलाम मोहम्मद डोगर जो है उसकी कितनी मुतनाज़िया जो है वो पोजीशन है, और उस आदमी को JIT का सरबराह बनाया, और उस JIT की रिपोर्ट जो है वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई, अभी तक मीडिया में पेश नहीं हुई, अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और फवाद चौधरी साहब को वो पूरी रिपोर्ट मिल गई है। ये बताएं कि वो JIT जो है वो अदालत में रिपोर्ट पेश करती, वहाँ से कुछ की कॉपी ले लेता, ये फवाद चौधरी साहब को जो है वो किसने दी है। ये दरअसल देखिए ये वाक़या जो है, ये वो जो मुल्ज़म है नवीद बशीर, उसके अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुल्ज़म नहीं है, और ये सिंगल फायरिंग का वाक़या है, और वो बंदा रिलीजियसली जो है वो मोटिवेटेड था, और वो सेल्फ मोटिवेटेड था, कोई उसके आगे पीछे नहीं है। उसने जो बयान दिया है वो 100% दुरुस्त है। ये जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टिगेशन कर लें, जितनी मर्ज़ी जो है ये अपना JIT जो है इससे भी और ज़्यादा जानबदार ऑफिसर्स की बना लें, ये ना दूसरा मुल्ज़म उसमें डाल सकते हैं ना तीसरा डाल सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इसलिए करना चाहते हैं कि इस इंसिडेंट को एक ऐसी स्टोरी के तौर पे सामने लाएं कौम के सामने कि इसका कोई सिरा मिले ही ना, और आने वाले वक्तों तक यही बात होती रहे कि जी पता नहीं कौन था, पता नहीं कौन था। उस वक्त की जो है वो एक नहीं 20 फुटेज जो है वो मौजूद हैं। एक ही बंदा है जिसने जो है वो अपना पिस्टल निकाल के वहाँ पे फायरिंग की है, उसके बाद इन्हीं के वर्कर ने उसको दबोचा है, उसे पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया है। कंटेनर से एक गोली चली है और वो सीधी जाके जो है वो मुअज्जम को लगी है। उस गोली की डायरेक्शन ये है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आप पढ़ लें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आप पढ़ लें। ये उससे जो हथियार नवीद के पास था उसका फायर मुअज्जम को नहीं लगा, वो फायर जो है वो इसके गार्ड का लगा है, और जब इसके गार्ड का लगा है तो बिल्कुल उस गार्ड को भी जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, उसे गिरफ़्तार होना चाहिए। और उसमें अगर उसी पादाश में ये जो फ्रॉडिये हैं, एक फ्रॉडी है वो कहता है कि जी मेरे कपड़ों से 4 गुड़ियाँ बरामद हुई हैं। भाई तुम्हारे कपड़ों से वो 4 गुड़ियाँ जो हैं वो क्या वो टॉफ़ियाँ थी, वो आपके कपड़ों से बरामद हुई हैं, आपको जो है वो कोई ज़रर नहीं पहुंचा। इसी तरह से कोई कहता है जी मुझे 4 फायर लगे हैं, कोई कहता है जी मुझे 8 फायर लगे हैं। यानी उसके पिस्टल से जो फायर निकले हैं उनकी तादाद जो है वो 7 या 8 है,
اور یہ ان کو جو گولیاں لگی ہیں وہ میرا کو 30-35 لگی ہیں، اور وہ سارا جو ہے وہ سارا فراڈ ہے. اس وقت کی فوٹیج جو ہے وہ تمام اینگل سے جو ہے وہ موجود ہے. اگر وہاں پہ کوئی اور آدمی ہوتا تو لازمی جو ہے اسی وقت جو ہے وہ فوٹیج میں بھی آتا اور پکڑا بھی جاتا. انہوں نے پھر کر دیا ہے، شوشن چھوڑ دیا ہے تحریک کا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس کا؟ کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی مہنگائی کے خلاف، حکومت کے خلاف، پھر انہوں نے شوشن چھوڑ دیا ہے. پی ٹی آئی نے تو یہ ہر کچھ ہفتے بعد جو احتجاجی تحریک ہے یہ ملک کی معیشت کو، کیونکہ این ایس اے کی جو رپورٹ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس میں واضح کہا گیا کہ معیشت اور اس کا آپس میں چولی جامے کے ساتھ ہے جو استحکام ہے ملک میں. اس طرح کی جو تحریکیں ہیں جاری یہ تو استحکام کو خراب کر رہی ہیں. دیکھیں، معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. آگے کی طرف جاری ہے اور بہت سارے پروجیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں. اپنی طرف سے شکریہ بھی ادا کریں جو قانونی وزیر اعلیٰ صاحب. پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قانونی کی طرف سے جو ہم نے آدھے ہم جسٹس وہاں سے ادھر آ گئے تھے، اس لیے ہم الگ سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ گجرانوالہ کا طریقہ مسئلہ تھا، گجرانوالہ کے ساتھ بھی یہ جو طریقہ سمجھ آ ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ منصوبے بھی ہیں. ہاسپٹل میں بیٹر میں ذرا سے مسئلہ بھی آ رہا ہے. آپریشن کی بہت زیادہ لمبی دی جا رہی ہے جو مریضوں کا آپ کی وجہ سے ایک سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا ہوئی. ساتھ ہی جو ہے اس نے ایسی معاشی پالیسیاں بنائیں جس کی وجہ سے معاشی طور پہ بھی ملک جو ہے وہ نقصان میں گیا. اب اس کو جو موجودہ اتحادی حکومت ہے وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس نے باقاعدہ مہم چلائی ہوئی ہے. یہ ڈیفالٹ کی جو ہے وہ پچھلے 2 مہینے سے باقاعدہ یہ کمپیننگ کر رہا ہے ہر طرف جو ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو یہ جو ہے اس کی کمپین جو ہے یہ ملک دشمنی پہ جو ہے وہ مبنی ہے. قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس فتنے کا جو ہے وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے سدباب کرنا چاہیے، ورنہ اگر اس فتنے کو موقع ملا تو یہ اس قوم کو جو ہے وہ کسی حادثے سے 2-4 کر دے گا. راز صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی جتنی بھی کرپشن ہے، جتنی کرپشن کی آپ باتیں کرتے ہیں، اس کا ایک مرکزی کردار ہے، اس کا نام شہزاد اکبر ہے اور اس کی پوری ٹیم ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کی واپسی کے لیے اور اس کے ساتھ جو لوگ سرو کرتے رہے ہیں، اس کرپشن کا جو حصہ رہے ہیں، وہ بھی اس وقت آپ کی حکومت کے ساتھی بھی ہیں، ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ صوبوں میں لگے ہوئے ہیں، وفاق میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے پلان چھاپ ہو رہا ہے سر. دیکھیں، اس میں جو بھی یعنی یہ توشہ خانہ کیس ہے یا وہ فارن فنڈنگ کیس ہے یا وہ جو القادر ٹرسٹ اور اس حوالے سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ وائٹ ٹھیک ہے لوکل ہے میں انہیں کر رہا انشاءاللہ ہم کٹلری اور اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ جو ہے ڈاکٹر طاہر رحمان باہر سے آسٹریا کی یونیورسٹی سے مل کے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بنے گا تاکہ آپ یہاں کی جو بھی ہے کٹلری، جو سرجری کا سامان ہے، جو اسپورٹس کا سامان ہے، ان میں نالج ایڈ کیا جائے گا جس سے پرائس کم ہوگی اور ایکسپورٹ زیادہ ہوگی. بہت مہربانی. ان کا مرور کر کے نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم اس کو ایک انفارمیشن کے طور پہ ہی جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ ان کا یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہاں پہ جو بھی پاکستان سمیت باقی جو بھی سفیر اور ایمبیسڈر صاحبان ہیں ان کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے. رانا صاحب، جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے، پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے اس کی جو ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے، دہشت گرد جو کاروائیاں ہیں وہ بڑھی ہیں. موجودہ جو حکومت ہے یہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی سفارت خانے کے اوپر بھی وہاں پہ حملہ کیا گیا، آج چل اس کا ایک بیان آیا ہے کہ وہ دہشت گرد مارے گئے ہیں. لیکن کیا طالبان حکومت کے ساتھ کوئی فائنل اسٹیج پہ بات چیت چل رہی ہے؟ اگر یہ سلسلہ نہ ہوا تو حکومت پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ایک عمومی
جو ایک اجتماعی آپ کہہ لیں کہ جو بات کا تاثر ہے وہ تو یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ایک پالیسی وضع ہوئی تھی جس کو پارلیمنٹ کو بھی بریف کیا گیا تھا، اور پارلیمنٹ نے ہی اس بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے. تو وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ اس وقت بھی خیر لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے، تو وہ انگیجمنٹ کی گئی اور اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوئے. لیکن میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ نیک نیتی کی بنیاد پہ ہی کی گئی تھی، لیکن بہرحال اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوئے. تو اس لیے فردر مذاکرات جو ہیں ان کے لیے تو کوئی اس وقت جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. اگر مذاکرات ہونے بھی ہیں تو افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. اس مرتبہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا ریزالو تو یہی ہے. تھینک یو جی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، مفتی عبدالشکور اور حنیف عباسی نیوز کانفرنس کر رہے تھے.